علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم اور آپ اس وقت انتہائی مقدس جگہ حاضر ہیں۔ اس جگہ کو احد کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے مہربان چچا حضرت سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ یہ جبل احد ہے۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ احد ایک ایسا پہاڑ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے المعجم الاوسط میں، ایک پہاڑ جبل عیر کے نام سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے اور ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ احد کی جنگ اسی میدان میں ہوئی تھی۔ اسلام کی تاریخ کی پری پلان پہلی جنگ تھی۔ یوں تو پہلی جنگ بدر ہے جہاں کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جائیں گے اس میدان میں، لیکن پلاننگ کے ساتھ جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی وہ احد کی جنگ ہوئی تھی۔ احد کی جنگ میں 3000 کفار 700 صحابہ کرام کے مقابلے میں آئے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جانب سے 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس میدان میں جنگ لڑی اور 700 صحابہ نے 3000 کا مقابلہ کیا۔ آپ نے جیسا کہ ابھی سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کی یہاں ڈیوٹی لگائی تھی کہ پیچھے کے راستے سے کوئی آ نہ سکے، اس کا ڈیفینڈ تمہیں کرنا ہے۔ جب پہلا وار ہوا تو مسلمانوں کے سرکار امیر حمزہ حضرت سرکار مولا کائنات اس طریقے سے جب بہادروں کے تلواروں کے وار پڑے تو کفار کا لشکر بکھر گیا۔ تو لوگوں نے سوچا مسلمانوں نے کہ ہم جیت گئے اور مال غنیمت اب ہمارا ہوا، اور لشکر کفار میدان چھوڑ کے بھاگنے لگا، اور جو لشکر کے کمانڈر تھے اس وقت وہ بھی بھاگنے لگے اور سارے لوگ جانے لگے۔ تو مسلمان حضور علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ جب نیچے اتر آئے تو حضرت خالد بن ولید اس وقت دشمنوں کی طرف سے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے اپنا لشکر لا کے اس پہاڑی کے پیچھے سے اور ادھر سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ اب مسلمان اس جگہ وہ پھنس کے رہ گئے۔ اسی پہاڑی کے کسی حصے میں جبل الرمات اس کا نام ہے، اسی کے کسی حصے میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ عین جنگ کی حالت میں نماز بھی پڑھی ہے، اور پھر سرکار امیر حمزہ کو وہاں برچھی لگی ہے اور سید الشہداء امیر حمزہ کو وہاں زخمی کیا گیا، اور پھر یہاں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو تدفین کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت پر انتہائی غم کا اظہار فرمایا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور بار بار حدیث شریف میں آتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کیا آپ کے لیے احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن تھا؟ تو دیکھیں آپ مکہ شریف میں گئے تھے تو طائف بھی گئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ احد کا دن تو سخت تھا ہی، اور طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ حضور اتنے اختیار کے باوجود بھی دین کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور ہم دین پر عمل بھی صحیح معنوں میں نہیں کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں اپنے اصحاب کے ساتھ جنگ لڑی۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو برچھی لگی۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے جنازے کے قریب رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنا اس جنازے کے پاس کھڑے ہو کر روئے، اپنی زندگی میں حضور کسی جنازے پر اتنا کھڑے ہو کر نہیں روئے۔ یہ سرکار سید الشہداء امیر حمزہ کے جانے کا غم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا تھا، روایتوں میں تو آیا کہ حضور علیہ السلام کو غش طاری ہو جا رہا تھا، بے ہوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لے آ رہے تھے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سے اس قدر آپ کو محبت تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کو اگر جواب دینے کے لیے سب سے پہلے حضور کے چچاؤں میں کوئی سینہ تان کے سامنے کھڑا تھا تو وہ ذات حضرت امیر حمزہ کی ذات تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہم محبت کرتے تو ہم حضور علیہ السلام کو الگ الگ القاب سے یاد کرتے ہیں، کبھی مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، یہ قدرت کی شان ہے۔
مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ کے حوالے سے حدیث شریف میں آیا کہ بار بار کہا، اے میرے شفیق چچا، اے میرے کریم چچا، اے مجھ سے محبت کرنے والے چچا۔ اس طرح الگ الگ القابات کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کو رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما رہے تھے۔ اور حضرت امیر حمزہ وہ ذات تھی جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میدان احد میں تلوار چلائی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے خود کے اوپر، خود کہتے ہیں اس ہیلمٹ کو جو سامنے والے کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے لوہے کا، اس کو اردو میں خود کہتے ہیں، اس خود کے اوپر آپ نے شتر مرغ کا ایک پنکھ لگایا ہوا تھا۔ وہ اس لیے تھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 3000 کے سامنے 700 میں سے ایک بھی ڈر گیا، بلکہ پنکھ اس لیے لگایا تھا تاکہ لوگ دور سے دیکھ لیں کہ امیر حمزہ کس ذات کا نام ہے۔ اور دونوں ہاتھ سے وہ تلوار چلاتے تھے اور باقاعدہ اعلان کرتے تھے، انا اسد اللہ وہ انا اسد رسولی، میں اللہ کا بھی شعر ہوں، میں رسول اللہ کا بھی شعر ہوں۔ یہ حضور کے سامنے حضرت امیر حمزہ کہتے تھے، اور اس کے بعد جنگ کرتے کرتے آخر کار انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، سید الشہداء کا لقب ان کو میسر آیا۔ احد کا دن بڑا سخت دن تھا، یہاں پڑوس میں ایک پہاڑ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے زمین پر تشریف لائے، زخم حضور کو لگے، دندان مبارک احد میں شہید ہوئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مولا کائنات حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم لے کر ایک پہاڑ کے دامن میں گئے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چند قیام بھی فرمایا۔ بہرحال احد کی تاریخ بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن یہ اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا میدان ہے، اور اس سے ہماری عقیدتیں وابستہ تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات یہاں، کچھ مزارات شہداء احد کے جو بعد میں زخمی ہو گئے اور مدینہ شریف گئے، تو کچھ شہداء احد کے مزارات مسجد نبوی شریف کے سامنے جنت البقیع میں بھی ہیں، اور جو بر وقت شہید ہو گئے تھے 70 شہداء، ان سب کے مزارات یہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا امیر حمزہ اور حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش، یہ تین آپ دیکھیں گے اس ایک کے ہاتھے میں 3 مزارات ہیں۔ یہ آپ غور کیجئے کہ جو چچا ہیں اور ایسے ہیں کہ جو نسب کے اعتبار سے حضرت امام حسین کے دادا لگتے ہیں، ان کی شان یہ، حسنین کی شان یہ ہے کہ انہیں جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ہے، پھر وہ تو ان کے دادا ہیں، لیکن قربانی کی کنڈیشن یہ ہے، دین کے لیے لٹا دینے کا دل اتنا زیادہ ہے کہ اپنے لیے کفن تک نہیں رکھا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی حضرت امیر حمزہ کی بہن نے چادر لا کے دی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ حضرت رسول پاک نے فرمایا، اگر مجھے میری پھوپھی کا خیال نہیں ہوتا تو اپنے چچا کا لاشا اس لیے چھوڑ دیتا تاکہ پرندے کھائیں، اور پرندے کھاتے تو حمزہ کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اور بلند ہوتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی قربانی کا تصور ہے۔ سرکار صفیہ نے جب چادر پیش کی کہ اس سے 2 چادریں آپ نے دی کہ اس سے میرے بھائی کو کفن دے دو، تو سرکار امیر حمزہ کو ان کی بہن کی چادر سے کفن دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے سب کچھ ترک کر دیا تھا، ان کے پاس کفن کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو وہ 2 چادریں جو سرکار صفیہ نے دی تھی، اس میں سے ایک چادر حضور رحمۃ للعالمین نے حضرت مصعب بن عمیر کو دی۔ وہ چادریں اتنی چھوٹی تھیں کہ اگر سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتا تھا، اور پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر سے اپنے چچا کو ڈھکا، اور جب پاؤں کھلا تو پاؤں پر اذخر نام کی ایک گھاس آتی ہے، اس گھاس کو رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت امیر حمزہ کو قبر انور میں اتار دیا۔ بہرحال بڑی فضیلتیں، بڑے مرتبے سید الشہداء امیر حمزہ کو ہیں۔ ایک آخری بات کہ حضرت شیخ علی الاطلاق، محقق علی الاطلاق حضرت شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب احد میں حاضر ہونا تو تمام احد کے شہداء کو سلام کیا کرو، اور بالخصوص امیر حمزہ کو سلام کیا کرو۔ شیخ محقق فرماتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت تک تم پر سلام و رحمت کی دعائیں برساتے رہیں، اس لیے۔ اور مدینہ شریف، اہل علم اور اہل محبت کا یہ کہنا ہے، مدینہ شریف کے انتظامات میں اگر کہیں کچھ کمی یا پریشانی یا آپ کو کوئی بھی قافلے میں دشواری ہو تو آپ امیر حمزہ کی بارگاہ میں عرضی لگا دیا کریں۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں امیر حمزہ کے حوالے سے۔ ایک شخص تھا، اس کی سواری کا اونٹ مر گیا، پرانے دور کی بات ہے، مدینہ حاضری دینے آیا، اس کی سواری کا اونٹ مر گیا۔ اب وہ کیسے جائے اپنے سفر پر، اپنے گھر پر، یہ اس کو کوئی راستہ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس نے حضرت امیر حمزہ کی خدمت میں حاضری دی، پریشان رہا، مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص آیا، لمبے قد کے، انتہائی خوبصورت، اور آنے کے بعد ان سے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میرے ساتھ۔
ان کو ساتھ لے کے گئے، ایک شتربان کے پاس گئے اور کہا ان کو فلاں منزل پہ پہنچا دینا، اونٹ والے سے کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد یا کچھ دن بعد مسافر نے جس کو سفر کرنا ہے اس سے اونٹ والوں سے اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون تھے جو آئے تھے اور تم سے کہہ کے گئے، کیا انہوں نے کرایہ دیا، کیا میرے سفر کا پورا انتظام کر دیا، پہچانتے ان کو، یہ کون تھے جو کہہ کے گئے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا؟ کہا میں نہیں جانتا یہ کون تھے۔ کہا پھر تم نے کیسے ہاں بھر لی کہ ہاں میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا جب کرایہ بھی نہیں دیا، پہچانتے بھی نہیں؟ تو کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا، بس انہوں نے کہا اور میں نے بات سن لی اور میں تو آپ کو لے کے جاؤں گا، میں اپنے وعدے سے مکرتا نہیں۔ بہرحال بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وہ جو ذات تشریف لائی تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ خود امیر حمزہ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ مصطفیٰ میں یا بلکہ مدینہ مصطفیٰ کیا ساری زندگی میں بھی گاڑی اگر کہیں پھنس جائے، قرآن کہتا ہے ایک عام شہید کی بات ہے کہ انہیں کبھی مردہ گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، یہ سید الشہداء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو امیر حمزہ کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ سلام پیش کیجئے گا اور جب سلام کیجئے گا عربی میں کرنا ہو تو یوں کہیے گا السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، اور عربی میں نہ ہو تو اپنی مادری بھاشا میں کر لیں۔ اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو، مصطفیٰ کے چچا آپ پر سلام ہو، حضور کی باوفا شخصیت آپ پر سلام ہو، اے احد کے تمام شہداء آپ پر سلام ہو۔ اللہ آپ کی خیرات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔